ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان لانے اور ضروریات دین یعنی ایمان کے لیے جن باتوں کا ماننا ضروری ہیں ان کو ماننے کے بعد سب سے اہم فرض عبادات میں نماز ہے. نماز فرض ہے. ہر وقت کی نماز اپنے اپنے مقررہ وقت پر فرض ہے، اور اسے جان بوجھ کر کے قضا کرنا اور اسے ادا نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قرآن و احادیث میں سخت عذاب جو ہیں بیان کیے گئے ہیں. خود قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں. ویل یہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس سے جہنم کی دوسری وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں. تو ویل ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، یعنی نماز وقتوں پر ادا نہیں کرتے اور جان بوجھ کر نماز قضا کرتے ہیں اور پھر بعد میں وقت نکلنے پر ادا کرتے ہیں. تو ایسے نمازیوں کے لیے ویل کا ذکر قرآن پاک میں آیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا جو نماز قضا کرتا ہے تو وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے. اس لیے سنی مسلمانوں کو ہر حال میں نماز قائم رکھنی چاہیے، اور اگر کبھی نمازیں قضا ہو جائیں تو انہیں جلد ادا کر لینا چاہیے، اس لیے کہ قضا نمازوں کو جلد ادا کر لینا یہ جو ہے واجب ہے. بہت سارے حضرات صرف توبہ کرتے ہیں، تو یاد رکھ لیں کہ قضا نمازیں توبہ سے معاف نہیں ہوتی ہیں. آپ پوری زندگی توبہ کیجئے، اور اگر نمازیں آپ کے ذمہ باقی ہیں تو آپ کے رو رو کر کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، پاؤں ختم ہو جائیں، آنکھ کے آنسو سوکھ جائیں، تو بھی وہ نمازیں معاف نہیں ہونے والی ہیں جب تک کہ آپ اس کو ادا نہیں کریں گے. البتہ ان نمازوں کو ادا کرنے کے بعد، جو نمازیں چھوٹی ہیں ان نمازوں کو ادا کرنے کے بعد قضا کا جو گناہ ہے وہ توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گا. یعنی وقت پہ ادا کرنا تھا تو وقت پہ ادا نہ کیا، اس کا جو گناہ ہے تو اس نماز کو دوبارہ جب آپ ادا کر لیں، جیسے آج کی ظہر آج پڑھنی تھی آپ نے اس کو ادا نہیں کیا اور کل ادا کر رہے ہیں، پرسوں ادا کر رہے ہیں، تو ادا تو کرنا ہی کرنا ہے. ادا کرنے کے بعد جو آج ادا نہ کیا اور کل پرسوں ادا کر رہے ہیں، یہ جو تاخیر کیا، یہ تاخیر کا جو گناہ ہے وہ توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گا. نماز معاف نہیں ہونے والی ہے، تاخیر کرنے کا جو گناہ ہے وہ توبہ سے معاف ہو جائے گا. اور اگر کوئی قضا نہیں پڑتا ہے اور ویسے ہی توبہ کیے جا رہا ہے تو یہ توبہ ہی نہیں ہے. توبہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ پچھلے گناہ پہ بندہ شرمندہ ہو،
شرمندہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے جو آپ نے نماز چھوڑی ہے اس نماز کو ادا کیجیے، یہی شرمندہ ہونے کا مطلب ہے۔ تو اگر آپ نماز ادا نہیں کرتے اور ویسے ہی توبہ کیے جا رہے ہیں تو یہ توبہ ہی نہیں ہے، کیونکہ گناہ تو اب بھی اس کے ذمہ باقی ہے نا۔ آپ کس چیز سے توبہ کر رہے ہیں؟ نماز چھوڑنے کا جو گناہ تھا، جو نماز چھوٹی ہے، وہ تو اب بھی آپ کے ذمہ پہ باقی ہے، لہٰذا چھوٹی نمازوں کو آپ ادا بھی کرتے رہیے، اور تاخیر کرنے کا جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی بھی مانگتے رہیے۔ بہت سارے حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ذمے کئی فرض نمازیں باقی ہوتی ہیں، اور وہ حضرات شب قدر، شب برات، شب معراج، اس طرح کی مبارک راتوں میں، اور اس کے علاوہ اشراق، چاشت، تہجد وغیرہ کی جو نفل نمازیں ہیں یہ ادا کرتے رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ فرض نمازوں کو ادا کریں۔ تہجد پڑھنا بہت اچھی بات ہے، اشراق، چاشت پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی ذمے جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، فرض نمازیں، ان کو ادا کرے، اس لیے کہ جن کے ذمے فرض نمازیں اور واجب نمازیں باقی ہوں، ان کو نفل نمازیں، چاہے شب قدر ہو یا شب برات وغیرہ کی نفل نمازیں ہوں، وہ نمازیں مردود ہو جایا کرتی ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے چند میں آپ کے سامنے بزرگان دین کے اقوال اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو نماز بھول جائے یا سونے کی وجہ سے جس کی نماز چھوٹ جائے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب بھی نماز یاد آ جائے اس کو پڑھ لے۔ توبہ کرنے سے نہیں ہونے والا ہے معاف ہو، ہاں تاخیر اگر جان بوجھ کر کے کیا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دے، جان بوجھ کر کے جو چھوڑا تو ادا تو اب بھی کرنا ہے، لیکن جان بوجھ کر کے چھوڑنے کا گناہ ہے، توبہ کرے اور وہ جو گناہ ملا ہے وہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر یوں ہی چھوٹ گئی نماز اور جب یاد آیا تو اب فوراً ادا کر لے، اب اگر وہ آگے ادا نہیں کرتا ہے تو اب یہ جان بوجھ کر کے دیر کر رہا ہے اس کے اندر، اور ابھی بھی وہ نماز معاف نہیں ہے، اب جان بوجھ کر کے جو دیر کرے گا اس کا گناہ ہوگا اور وہ توبہ سے معاف ہوگا، لیکن جو نماز چھوٹی ہے اس نماز کو ادا کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نزا کا وقت ہوا، سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے عمر، اللہ پاک سے ڈرنا اور جان لو کہ اللہ پاک کے کچھ کام دن میں ہیں، یعنی اللہ نے کچھ کام تمہارے اوپر دن میں لگا کے رکھے ہیں کہ انہیں رات میں کرو تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اور کچھ کام رات میں ہیں کہ انہیں دن میں کرو تو قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی دن کے بھی کام ہیں، رات کے بھی کام ہیں، اور ہر کام کو اپنے اپنے وقت پہ کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خبردار رہو اے عمر، کوئی نفل قبول نہیں فرماتا اللہ تبارک و تعالی جب تک فرض نہ ادا کر لیا جائے، اس لیے فرض نمازیں جو ہمارے ذمہ باقی ہیں ان نمازوں کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اسی طریقے سے ایک روایت ہے، مولائے کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرائض سے قبل نفل ادا کرنے والا، یعنی فرض نمازوں سے پہلے نفل ادا کرنے والا اس حاملہ عورت کی طرح ہے، یعنی حاملہ عورت سے مثال دی مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اے علی، فرض نمازوں سے پہلے نفل ادا کرنے والا اس حاملہ عورت کی طرح ہے جو بچہ ہونے کے قریب زمانے میں اپنا حمل گروا دے، نہیں بچہ ہونے والا ہے اور بچہ ہونے کے قریب وہ کیا کر دے، اپنا حمل گروا دے۔ اب وہ عورت کیا حاملہ رہ جائے گی؟ حمل تو اس نے گروا دیا، کیا اس کو اولاد نصیب ہوگی؟ وہ عورت اب ایسی ہوئی کہ نہ وہ حاملہ رہ گئی اور نہ اس کو اولاد نصیب ہوئی۔ فرمایا یہی حال ان نمازیوں کا ہے جو فرض ادا نہیں کرتے ہیں، نفل کے چکر میں لگے رہتے ہیں، فرض تو باقی ہی باقی ہے اور نفل بھی ان کی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو فرمایا اس عورت کی طرح ہے
جس نے اپنا حمل تو گروا دیا، اب نہ اس کا حمل باقی رہ گیا اور نہ جو ہے وہ صاحب اولاد ہو سکتی ہے۔ اور فرض اگر تم ادا کرتے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں نفل کا بھی ثواب عطا فرماتا تھا۔ ابھی میں وہ روایت بھی پیش کروں گا کہ فرض آپ ادا کیجئے اس نیت کے ساتھ کہ آج مجھ پر فرض باقی ہے، کاش کہ یہ فرض باقی نہیں ہوتے تو میں بھی نفل نمازیں ادا کرتا، تو نیک کام کا ارادہ کرنے پر بھی تو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرض نمازوں کو ادا کیجئے، نفل کے اندر اپنا وقت ضائع مت کیجئے۔ حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں مومن کو چاہیے کہ پہلے فرائض اور واجبات ادا کرے۔ وتر واجب ہے، پہلے وہ ادا کرے، پہلے فرائض اور واجبات ادا کرے، مومن کو چاہیے۔ فرائض کے بعد سرکار غوث پاک فرماتے ہیں سنن مؤکدہ میں مشغول ہو، سنتوں کی طرف اب آئے، پھر سنتوں کے بعد نوافل اور دوسرے فضائل کے اندر آئے سنتوں کے بعد، لیکن فرائض ادا کیے بغیر غوث پاک فرماتے ہیں سنتوں میں اور نفل میں بزی رہنا، مصروف رہنا حماقت، بیوقوفی ہے، یہ بیوقوفی ہے فرمایا۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر فرائض سے پہلے سنتوں اور نفل میں کوئی بندہ مصروف ہوگا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس بندے کو اور ذلیل کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے ذمے فرض باقی ہے اور فرض پورا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوگا اس کے اوپر۔ اس لیے اپنا وقت نفل کے اندر لگانے سے بہتر ہے کہ اپنا وقت اپنے ذمے فرض نمازیں جو باقی ہیں ان کے اندر لگائے۔ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرض باقی ہے اور نفل کے اندر لگا ہوا ہے، ایسے آدمی کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کو بادشاہ نے اپنی خدمت پر مامور کیا، یعنی بادشاہ نے اس کو اپنی خدمت کے لیے رکھا، اور وہ بندہ بادشاہ کی خدمت کرنے کے بجائے بادشاہ کے درباری کی خدمت کر رہا ہے جو بادشاہ کا غلام ہے اور بادشاہ کے انڈر میں ہے وہ۔ یعنی فرمایا کہ فرض نماز بادشاہ ہے، تم پر اللہ نے فرض نمازوں کو فرض کیا ہے، تو تم فرض نمازوں کو نہ ادا کرتے ہوئے نفل کے اندر لگے ہوئے ہو۔ ہرگز اس کا کوئی مطلب نہ لے کہ فرض نفل نمازوں کی اہمیت نہیں ہے، یہ نفل نمازیں تو وہی نمازیں ہیں جن سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن نفل نمازیں وہ اللہ کے قریب کرتی ہیں جن کے ذمے فرض باقی نہ ہو۔ اولیاء کرام نوافل کے ذریعے اللہ کی بارگاہ سے قریب ہوئے، اس لیے کہ وہ فرائض کی پابندی کیا کرتے تھے وہ، تو اس لیے فرض نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ عوارف شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت خواص رحمت اللہ تعالی علیہ سے نقل کیا ہے شہاب الدین سہروردی نے، یہ بھی بڑے بزرگ ہیں، سلسلے سہروردیہ کے بزرگ ہیں، انہوں نے حضرت خواص سے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں ہمیں خبر پہنچی ہے کہ اللہ پاک کوئی نفل قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ فرض ادا کر لیا جائے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں سے فرماتا ہے تمہاری مثال تو اس بندے کی طرح ہے جو قرض ادا کرنے سے پہلے تحفہ پیش کر رہا ہے۔ قرض دینا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، تحفہ دینا ضروری ہوتا ہے، فرض نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے، نفل ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شب برات میں نفل ادا نہ کرے تو اللہ کی بارگاہ میں پکڑ نہیں ہونے والی ہے، لیکن ایک بھی فرض نماز چھوڑ دے اور اگر اس کو ادا نہ کرے تو اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ضرور ہوگی اس کی۔ تو فرمایا حضرت خواص نے کہ اللہ ایسے لوگوں سے، جب وہ نفل پڑھتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں سے فرماتا ہے میرے بندو تمہاری مثال تو اس کی طرح ہے کہ جو قرضہ ادا کرنے کے بجائے تحفہ پیش کر رہا ہے، کہ قرضہ ادا کرے پہلے۔ آپ نے اگر کسی کا 10,000 روپیہ قرضہ لیا ہوا ہے، 20,000 قرضہ لیا ہوا ہے، آپ اس کو جا کر کے تحفہ دے رہے ہیں تو بیوقوفی تو ہے، اس کو تو قرضہ ادا کرنا چاہیے پہلے اپنا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت سیدی سرکار
محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فتاوی رضویہ شریف کے اندر، جو فرض چھوڑ کر نفل میں مشغول ہو اس کی سخت برائی آئی ہے اور اس کا وہ نیک کام مردود قرار پایا. اس لیے فرض کی پابندی کریں پہلے. اور فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جب تک فرض ذمہ باقی رہتا ہے کوئی نفل قبول نہیں کیا جاتا. ہاں جب وہ بندہ اپنے ذمہ باقی تمام فرائض سے بری ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ذمے جتنے بھی فرض باقی ہیں ان سب کو ادا کر لیتا ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ سے امید ہے کہ اس کے نوافل بھی مقبول ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ فرماتے اس لیے کہ نوافل کے مقبول ہونے میں جو چیز رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. فرض نمازیں باقی تھی، یہی رکاوٹ تھی، یہ ختم ہو گئی ہے. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں ان سب کی بھی مقبولی کی امید ہوگی کہ جس جرم کی وجہ سے یہ نفل قابل قبول نہ تھے اب وہ جرم زائل ہو گیا تو انہیں بھی اللہ کی اجازت سے شرف قبول حاصل ہو جائے گا. تو نفل نمازیں اس وقت قبول ہوں گی جب آپ کے ذمے فرض نمازیں جو باقی ہیں ان کو ادا کر لیا جائے. اور میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے تو ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کے ذمے 30 یا 40 سال کی نمازیں واجب الادا ہیں، یعنی 30 سال یا 40 سال کی نمازیں اس کے ذمے باقی ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نے اپنے ان ضروری کاموں کے علاوہ جن کے بغیر گزر نہیں ہوتا، یعنی جو چیزیں ضروری ہیں ان چیزوں کو صرف کرتا ہے. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ اور کام کرنا، ایکسٹرا کام کرنا، تو اس کی اجرت الگ ملتی ہے. تو بندہ جن چیزوں کو کرنا ضروری ہے، جن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ جتنے کاروبار ہیں بندہ ان سارے کاروبار کو چھوڑ کر کے 30 سال یا 40 سال کی جو نمازیں باقی ہیں، فرمایا اگر ان کو پڑھنا شروع کر دے اور پکا ارادہ کر لے کہ کل پوری نماز ادا کر کے میں آرام کروں گا، یعنی ایسا ارادہ کر لے کہ اب میں اتنا ہی کام کروں گا جس سے میرا کھانا پینا ہو جائے، جو ضروری ہے جس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا ہے، بس میں اتنا ہی کام کروں گا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ایکسٹرا کوئی کام نہیں کروں گا، بلکہ اپنے ذمے جو 30 40 سال کی نمازیں باقی ہیں میں ان کو ادا کروں گا. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا پکا ارادہ اگر اس نے کر لیا کہ کل میں پوری نماز ادا کر کے آرام کر لوں گا، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے نا، اب اس نے ارادہ کیا تو اعلیٰ فرماتے ہیں فرض کیجئے اسی حالت میں 1 مہینہ یا 1 دن کے بعد ہی اس کا انتقال ہو جائے تو فرمایا اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اس کی سب نمازیں ادا کر دے گا. لیکن نیت کرے. نیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عمل بھی شروع کر دے، ایسا نہیں کہ صرف نیت کر لے. تو اس لیے اگر ہمارے ذمہ نمازیں باقی ہیں، فرض نمازیں، تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد ہے، اوابین، جتنے بھی نوافل ہیں، شب قدر، شب برات، معراج وغیرہ کے اندر، ان نوافل کی جگہ ہمیں قضائے عمری ادا کرنا چاہیے، ہماری زندگی کی قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہیے. مزید اس پر ایک بہت بڑے عالم دین ہے مفتی خلیل احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ جو شخص نفل نماز اور نفل روزے کی جگہ قضائے عمری فرض اور واجب ادا کرے، یعنی جو بندہ نفل نہ ادا کرے نماز اور نفل روزے نہ ادا کرے، وہ فرض نماز اور فرض واجب ادا کرے، فرماتے ہیں مفتی خلیل صاحب وہ لو لگائے رکھے، امید لگائے رکھے اپنے مولا کے کرم سے، اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ کے کرم سے امید لگائے رکھے کہ قضا نمازوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے نفل نمازوں کا بھی ثواب عطا فرما دے گا. بھلائی اسی کے اندر ہے، اس لیے کہ اگر آج قضا نمازیں نہ ہوتی تو وہ بندہ بھی نفل نمازیں ادا کرتا. تو امید لگا کر کے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قضا نمازیں ادا کرتا رہے. تو فرماتے ہیں امید ہے اللہ تعالیٰ کہ خزانہ غیب کے اندر کوئی کمی ہے نہیں،
یعنی جس وقت کوئی کمی نہیں ہے نفل پڑتا تو ہے بندہ فرماتے ہیں قضا انہیں نمازیں ادا چھوڑ کرتا کر کے رہے، ان کے بدلے امید قضا ہے نماز اللہ کے کرم سے کہ اللہ تعالیٰ قضا اسے نمازوں نفل کو کا بھی ادا ثواب کرے۔ عطا فرمائے۔ ہاں البتہ تراویح کی نماز نہ چھوڑے، تراویح بھی سنت ہے تو فرمایا تراویح نہ چھوڑے، اور 12 رکعتیں سنت موقدہ عام طور سے جو نمازوں میں ہے نا، جیسے فجر میں 2 رکعت سنت موقدہ ہے، ظہر میں 4 رکعت سنت موقدہ، اس طرح نمازوں کے ساتھ میں جو سنتیں وغیرہ ہیں اور نفل وغیرہ ان کو نہ چھوڑے نمازوں کے ساتھ۔ جیسے مغرب کے بعد میں 2 نفل بھی ہے، عشاء کے بعد بھی نفل ہے، تو نمازوں کے ساتھ میں جو نفل ہے سنت اس کو ادا کرتا رہے، اس کو نہ چھوڑے۔ اس کے علاوہ جو نفل وغیرہ ہے جیسے شب برات، بڑی راتوں میں اور دیگر موقع پہ کوئی صبح اشراق، چاشت، تہجد پڑھتا ہے، تو ان وقتوں میں ان نمازوں کو پڑھنے سے بہتر کیا ہے؟ کیا بہتر ہے؟ قضا نمازوں کو ادا کرے۔ لیکن یاد رکھ لیں قضا نماز جب بھی پڑھیں گے چھپ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ نماز قضا کرنا گناہ ہے اور گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ اگر آپ سامنے کسی کے پڑھیں گے تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ نماز چھوڑا ہے، اور نماز چھوڑنا گناہ تو اس کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسا، اب کیونکہ آپ مسجد میں آئے ہر کوئی نماز پڑھنے میں لگا ہوا ہے، آپ یہاں نماز چھوٹی پڑھ رہے ہیں یا اس وقت کی پڑھ رہے ہیں کس کو پتہ ہے، لیکن اب جو دن میں 20 رکعتیں ہیں نا قضا نماز، اگر آپ، کیونکہ اب آنے والے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ میں قضا نماز کا طریقہ بتاؤں گا آپ کو، پھر آپ اس کو اپنی زندگی میں کاؤنٹ کر کے شروع کر دیجئے گا۔ دن میں 20 رکعتیں قضا کے اندر لازم ہیں، صبح فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، وتر 3، یہ 20 رکعتیں ہو گئی۔ اب 17 رکعتیں جو ہیں ان میں آپ نے نیت باندھی، سلام پھیرا، بیچ میں کچھ نہیں کرنا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں۔ لیکن وتر میں تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، آپ فوراً بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ وتر ادا کر رہا ہے۔ آپ خدا خواستہ جیسے ظہر میں آپ آئے، فرض نماز ہو گئی ہے، آپ نے سنت وغیرہ پڑھ لیا، ٹائم باقی تھا، آپ نے سوچا اللہ میں وتر ادا کر لیتا ہوں۔ اب جیسے ہی آپ ظہر میں وتر ادا کریں گے تو ظہر میں تو وتر ہے نہیں نا، جیسے آپ ادا کریں گے بندہ کیا سمجھے گا یہ چھوٹی ہوئی وتر ادا کر رہا ہے، یہ گناہ ہے۔ علماء نے فرمایا اگر کہیں سب کے سامنے وتر جو آپ کی چھوٹ گئی ہے اس کو ادا کرنا پڑے، تیسری رکعت میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، یہ اللہ اس کے رسول کی شریعت ہے کہ تمہارا گناہ ظاہر نہ ہو جائے تو حکم یہ دیا گیا ہاتھ نہ اٹھاؤ، بغیر ہاتھ اٹھائے دعائے قنوت شروع کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا محبوب ہمارا گناہ ظاہر نہ ہو جائے ہماری کتنی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے جس رب نے ہمارے گناہوں کی حفاظت کی ہے اور ہمارے گناہوں کو ظاہر ہونے سے بچایا ہے، ہمیں اس رب کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عہد کر لو کہ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں جتنی نمازیں باقی ہیں انشاءاللہ ہم ان سب کو ادا کریں گے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہوں گی، کچھ لوگوں کو نہیں معلوم ہوں گی۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں کچھ مسائل، کچھ احکام قضا نماز کے حوالے سے بتاؤں گا۔ کوئی زیادہ بھاری نہیں ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ قضا نمازیں ادا کر سکتے، بہت آسانی کے ساتھ۔ عہد کر لو۔ اب دیکھو رجب آنے والا ہے، شب معراج، اس کے بعد شعبان شب برات، رمضان شب قدر، اور رمضان میں تو کئی لوگ تو رات نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ بہت اچھا موقع ہے، کوئی نفل نہیں پڑھنا ہے، عہد کر لو ہمیں کوئی بھی نفل ادا نہیں کرنا ہے جب تک اللہ کا فرض کیا ہوا ہمارے ذمہ باقی ہے۔ جو اللہ نے فرض کیا ہے ہم پہلے اس کو ادا کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نوافل کے اندر مصروف ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آپ نے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو حج کا ثواب دیا جائے گا، روزہ رکھنے کا ثواب کیا جائے گا، صدقہ خیرات کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ جب اس بندے کو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ دیکھے گا کہ میں نے تو صدقہ کیا ہوا ہے، جبکہ اس نے کبھی صدقہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ دیکھے گا کہ میرے اعمال نامے میں تو حج کا ثواب ہے، اس نے کبھی حج نہیں کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے فرمائے گا میرے مولا میں نے تو یہ سارے کام کیے نہیں تھے، یہ ساری نیکیاں، یہ سارے ثواب میرے نامہ اعمال میں کیسے؟ تو اللہ فرمائے گا میرے بندے تو مجبور تھا لیکن میں مجبور نہیں تھا،
تو نے سوچا مالداروں کو صدقہ دیتا ہوا دیکھ کر کے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی صدقہ دیتا. تو مجبور تھا تو کیا ہوا؟ تو نے سوچا میں نے تجھے ثواب عطا کر دیا. تو حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا, حج پہ جانے والوں کو دیکھا, تو نے سوچا کاش میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی حج کرتا. میرے بندے تو مجبور تھا, میں مجبور نہیں تھا. تو نے سوچا میں نے تجھے ثواب عطا کر دیا اس کا. تو آپ قضا نمازوں کو ادا کیجئے اور یہ تصور کیجئے آج اگر قضا نمازیں میرے ذمہ نہ ہوتی تو میں بھی نفل ادا کرتا, میں بھی اشراق چاش تہجد پڑھتا, مبارک راتوں میں بھی نوافل ادا کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور آپ کے ذمے سے قضا نمازیں بھی جاتی رہیں گی. لیکن اگر نفل ادا کرنے کے چکر میں لگے رہے تو نفل تو قبول نہیں ہوں گے. یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ, اس کے محبوب کا فیصلہ, امت کا فیصلہ ہے. ان نفل آپ کا قبول نہیں ہوگا اور جو نمازیں فرض باقی ہیں وہ آپ کے ذمے باقی رہ جائیں گی. تو بھلا